رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رہن سہن کے جو آداب بتائے ہیں ان میں یہ بھی ادب بتایا ہے کہ انسان ہر ایک کے منہ پر اسے خوش کرنے کے لیے اس جیسا کلام نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجدون شر الناس ذا الوجہین یاتی الی ہؤلاء بوجہ و الی ہؤلاء بوجہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو دو چہروں والا ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے مطلب کی بات کرتا ہے، اور جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو بیان بدل دیتا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے مطلب کی بات کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے، دفتروں میں لوگ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے مکھن لگاتے ہیں اس کے منہ پہ، سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کی یہ خصوصیت تو بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ یہ تو آپ پہ یہ سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، یا آپ نے یہ جو پالیسی اختیار کی ہے تو بہت اچھی ہے۔ اور جب باس سے یعنی وہ کہیں جائے گا کام سے یا آپ مجلس ختم ہوتی ہے تو دوستوں میں بیٹھ کے اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ غلط کیا اس نے، تو اس کو کہتے ہیں دگنا دو چہرے والا، ادھر آ کے اس کے مطلب کی، ادھر جا کے اس کے مطلب کی، ایک دوست کے سامنے کچھ اور بات کر رہا ہے، دوسرا آئے گا تو اس کے سامنے کچھ اور بات۔ یہ کام وہ شخص کرتا ہے جو ہر ایک کی نظر میں عزت کمانا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے سامنے یہ بات کروں گا تو یہ میری عزت کرے گا، اور اس کے سامنے یہ بات کروں گا تو یہ میری عزت کرے گا۔ جب مولوی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو اچھی اچھی اسلام کی باتیں، ماشاءاللہ بھائی اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، کتنا اچھا رمضان ہے۔ اور جب دیکھا بھائی کوئی بے دین آدمی ہے تو اس کے منہ پہ وہی باتیں شروع کر دی کہ بھئی یہ مولویوں نے مروا کے رکھا ہوا ہے، روزے رکھوا کے، فضائل سنا کے، نمازوں میں لگا کے، پتہ نہیں جو ہے نا ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، سردیوں کے روزے تھے، ہم اس وقت ذرا عمر میں کم تھے، تو سردیوں میں ایسے ٹھکا ٹھک نمازیں آتی ہیں، اور رمضان میں عام طور پہ مسلمان نمازیں پڑھتے بھی ہیں۔ تو ادھر افطاری ہوئی، مغرب کی نماز، ابھی مغرب کے بعد گھر آئے ہیں، تھوڑی دیر میں عشاء ہو جاتی ہے، اور مغرب سے پہلے عصر تھی، عصر پڑھ کے ابھی آئے کہ مغرب شروع۔ تو سردیوں میں یہ عصر مغرب عشاء بہت جلدی آتی ہیں۔ تو وہ کھانا کھا رہے تھے، افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، افطاری کے فوراً بعد پھر مغرب پڑھنے، تو وہ کہہ رہے کہ تو مولویوں نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے، ابھی آگے بیٹھو پھر اذان دے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ان کے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن زبان سے دل کی بات نکل گئی، کہہ رہے یہ مولویوں نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے، گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے، ابھی نماز پڑھ کے آگے بیٹھے ہیں، افطاری کی ہے، 2 نوالے کھائے ہیں، پھر مسجد میں جاؤ، پھر آگے بیٹھیں گے، پھر تراویح کے لیے بلا لیں گے۔ تو ان کی تو دل کی نیت کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ جیسا ماحول دیکھتے، کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، تو یہ بہت بدترین حرکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو لوگوں میں سب سے بدترین قرار دیا کہ اس کے اندر کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ ذاتی طور پر کیسا ہے، مذہبی آدمی ہے یا دین سے نفرت کرنے والا ہے، اس اندر اس کے کیا ہے یہ نہیں پتہ چلتا، کبھی بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور ایسے شخص کو اللہ تھوڑے دنوں میں ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے نا کہ میں عزت حاصل کروں گا، اس کی نظر میں بھی اس کی نظر میں بھی، تھوڑے دن کی عزت ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہر ایک کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے اسی کی سی بات کہتا ہے، تو جس عزت کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا وہ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ دو منہ والا، دو چہروں والا، ادھر جا کے اس کے مطلب کی، ادھر جاتا ہے تو اس کے مطلب کی، تو ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس، لوگوں میں سب سے بدترین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہر ایک کے منہ پر اسی کسی بات کہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کنا نعد ذلک فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاقا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نفاق سمجھتے تھے، منافقت، ایسے آدمی کو ہم منافق کہتے تھے۔
تو اس لیے اپنے اندر محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں اسی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، آپ اس سے متفق نہیں ہیں، تو اور آپ میں یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ ہاں میں یعنی اس سے کا انکار کریں، تو خاموشی اختیار کر لے انسان، ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ کوئی شخص غلط بات کر رہا ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں اگر اس کی غلط بات کی تردید کروں گا تو یہ مارے گا یا ناراض ہو جائے گا یا میں برداشت نہیں کر سکتا، تو شریعت پھر اجازت دیتی ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ ہاں میں ہاں ملانا پھر یہی منافقت ہے کہ دل میں نہیں ہے لیکن اوپر سے آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔